الله الرحمن الرحيم. وعن جرير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نسوة فسلم عليهم. حدیث نمبر 20 ہے جو حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر على نسوة، ایک دفعہ حضور علیہ السلام کا گزر کچھ خواتین پر ہوا، فسلم علیہم، تو حضور علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ اس حدیث مبارک کے اندر جو مضمون یا جو بات بیان کی گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ خواتین پر سے گزر ہوا، یعنی کچھ خواتین سامنے سے گزر رہی تھی اور حضور علیہ السلام بھی وہیں سے گزر رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر انہیں سلام فرمائے۔ علماء اور محدثین فرماتے ہیں کہ یہ بات خود حضور علیہ السلام ہی کے ساتھ خاص، کیونکہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہر قسم کی فتنے سے یا ہر قسم کے وسوسے اور ہر قسم کے غلط خیال سے پاک تھی۔ اللہ جل شانہ نے آپ کی حفاظت فرمائی ہوئی تھی، آپ کو معصوم بنایا ہوا تھا ہر اعتبار سے۔ گناہ کا خیال تک دل میں آنا، یہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ان سب باتوں سے پاک تھی۔ تو اس لیے خواتین پر سلام کرنا علماء محدثین کا یہی فرمانا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی۔ ہم اور آپ کے لیے یہ حکم نہیں ہے، ہم اور آپ کے لیے خواتین کو جو نامحرم خاتون ہو ان کو سلام کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے دل میں طرح طرح کی فتنے پیدا ہو سکتے ہیں، خود مردوں کے دلوں میں بھی اور خواتین کے دلوں میں بھی، کیونکہ فطرتاً اللہ جل شانہ نے ان دونوں میں ایک دوسرے کے لیے میلان رکھا ہے۔ تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ سلام کرنے میں کوئی وسوسہ خیال، کوئی فتنے والی بات دل میں پیدا نہ ہو جائے، اس لیے نامحرم خواتین کو سلام کرنے سے شریعت نے منع فرمایا۔ اسی طرح مرد حضرات خواتین کو سلام نہ کرے، خواتین مردوں کو سلام نہ کرے، کیونکہ اس میں بہت سارا فتنہ ہے اور طرح طرح کے وساوس کا اندیشہ ہے۔ الا یہ کہ کوئی خاتون انتہائی ضعیف ہو، بہت بوڑھی ہو، کہ جہاں فتنے کا کوئی امکان اور اندیشہ ہی نہ ہو، یعنی عمر کے اس اسٹیج پر ہو کہ جس اسٹیج میں عموماً شادی بیاہ کی رغبت نہیں رہتی اور اس کی طرف ذہن نہیں جاتا، اگر ایسی کوئی ضعیف خاتون ہے تو اس کو سلام کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور ان کے ساتھ تو شرعاً پردے کا بھی اتنا اہتمام نہیں ہوتا اور نہیں پردے کی اتنی پابندی لازمی ہوتی ہے جتنا کم عمر خواتین کے لیے پردوں کی پابندی اور لازمی۔ جو بڑی عمر کی خواتین ہیں ان کے لیے شریعت نے اتنی نرمی اور آسانی رکھی ہے کہ وہ بہت زیادہ اہتمام نہ بھی کرے تو کوئی مذائقے والی بات نہیں۔ ایسے ہی ایسی خواتین کو جو انتہائی عمر رسیدہ ہو، ضعیف ہو، ان کو سلام کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، لیکن جو خواتین عمر رسیدہ نہ ہو اور ابھی جو ہے کم عمر ہو یا عمر کے اس حصے میں ہو جس میں عموماً شادی کر لی جاتی ہے، شادی بیاہ ہو جاتی ہے، تو ایسے خواتین کے سلام کرنا اور ان کے یہاں تک کہ سلام کا جواب دینا بھی شرعاً درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی فتنے کا اندیشہ ہے۔ تو سلام کرنا اگرچہ مستون عمل ہے، اس کی بھی ممانعات ہے، اور سلام کا جواب دینا اگرچہ واجب عمل ہے، لیکن پھر بھی علماء نے اس سے منع فرمایا کہ کہیں کوئی فتنے والی بات دل میں نہ آ جائے، کوئی غلط خیال اور وسوسہ دل میں نہ آ جائے، اس لیے نہ سلام کرنے کی اجازت دی گئی اور نہ ہی سلام کا جواب دینے کی اجازت دی گئی۔ تو بہت ساری چیزیں اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں
جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ خاص ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اعزازی طور پر نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے وہ مقام مرتبہ حاصل ہے جو ایک عام فرد کو حاصل نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کثرت سے شادیوں کی اجازت دی جو عام آدمی کو حاصل نہیں ہے۔ عام آدمی کے لیے 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر قسم کے گناہ کے خیالات اور ان کے وساوس سے بھی معصوم تھے۔ گناہ کا صدور بھی ممکن بھی نہیں تھا۔ اس لیے خواتین کا سلام کرنا یا خواتین کو سلام کرنا اس میں کوئی فتنے والی بات نہیں تھی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا تو آپ نے انہیں سلام کیا۔ لیکن عام انسان چونکہ گناہوں سے معصوم نہیں ہے، اور ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہی گناہوں سے معصوم ہے۔ انبیاء کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے، یہاں تک کہ حضرات صحابہ بھی، وہ بھی گناہوں سے معصوم نہیں۔ اب اگرچہ علماء یہ فرماتے ہیں حضرات صحابہ معصوم تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی تھی، وہ محفوظ ضرور ہے لیکن معصوم نہیں۔ لیکن ان حضرات کے بعد ہم اور آپ تو نہ معصوم ہے اور نہ ہی محفوظ ہے۔ طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کے وساوس دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، چونکہ روایات سے پتہ چلتا ہے، احادیث مبارکہ سے، کہ انسان کے رگوں میں شیطان ایسے ہی دوڑتا ہے جس طرح انسان کے رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ تو خون جس طرح انسان کے رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے، ایسے ہی شیطان بھی انسان کے رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو طرح طرح کے خیالات وہ انسان کے دل میں پیدا کر دیتا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی غلط خیالات دل میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہر ایسے عمل سے شریعت نے روکا جس میں اس بات کا اندیشہ ہو کہ فتنہ برپا ہوگا، غلط خیالات اور وساوس جنم لیں گے یا غلط جذبات برانگیختہ ہوں گے، تو ہر ایسے عمل سے بھی منع فرما۔ اس لیے خواتین کو سلام کرنے کی بھی ممانعات ہے، یہاں تک کہ اگر وہ سلام کریں تو ان کو جواب دینا بھی شرعاً واجب نہیں۔ یہی حکم دفتروں میں اور جو ہے فیکٹریوں میں، اداروں میں کام کرنے والی خواتین کا بھی ہے۔ اگر وہاں کی کوئی خاتون سلام کرے تو بھی اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے، لہذا جواب نہ دیا جائے تو کوئی مضائقے والی بات نہیں۔ ایسے ہی مرد حضرات کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ان خواتین کو سلام نہ کریں، اور اگر کوئی مجبوری ہو اور انتظامی معاملے کی وجہ سے سلام کرنا پڑ جائے تو نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے اور انداز گفتگو میں تھوڑی سی سختی رکھتے ہوئے اس کا سلام یا سلام کا جواب دے دیا جائے۔ یہی حکم خواتین کے لیے بھی، بلکہ قرآن کریم میں تو ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا گیا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہ جب کسی نامحرم سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنی گفتگو میں نرمی نہ رکھیں، گفتگو میں سختی کا عنصر ہو، تاکہ کسی قسم کا غلط خیال اور جذبہ اور کسی قسم کا وسوسہ کسی اجنبی کے دل میں پیدا نہ ہو۔ تو جب ازواج مطہرات کو، جو کہ نبی کی بیویاں، قرآن کریم انہیں الطیبات قرار دیتا ہے، پاکیزہ خواتین قرار دیتا ہے، ان کے لیے حکم ہے، تو موجودہ زمانے کی خواتین کے لیے تو اس کا کہیں زیادہ اس کا اہتمام اور پابندی لازمی۔ بس اوقات اجنبی نمبروں سے کال آ جاتے ہیں، ریسیو کر لیا تو لہجے میں اگر نرمی ہو تو طرح طرح کی فتنوں کا باعث بن جاتا۔ یہی کالیں بعد میں پھر جو ہے فتنے کا باعث بنتی ہیں، بگاڑ کا سبب بنتی ہیں، ایسے ایسے واقعات جنم لیتے ہیں۔ شادی شدہ خواتین، کئی بچوں کے مائیں خواتین اپنے شوہروں کو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں، گھروں کو چھوڑ دیتی ہیں، صرف اسی فتنے کی وجہ سے، زبان کے فتنے کی وجہ سے، قول کے فتنے کی وجہ سے، ذہنی اعتبار سے آزادی کی وجہ سے۔ ہمارے تو قرب و جوار میں یا قریب کے زمانوں میں ایسے واقعات ہوئے۔ مشہور ابھی واقعہ ہوا کہ خاتون 3 بچوں کو لے کر انڈیا چلی گئی، شوہر موجود ہے جو باہر رہتا ہے، دوسرے ملک میں پیسے بھیجتا ہے، لیکن وہ گیم کھیلتے ہوئے سوشل میڈیا کے ذریعے کسی سے تعلقات بن گئے، اور وہ اپنے 3 بچوں کو لے کر
یہاں سے دوسرے ملک جاتی ہیں، اپنا مذہب تک ترک کر دیتی ہے، مذہب کو بھی چھوڑ دیتی ہے. یہ سب زبان کے فتنے ہیں. اس لیے شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں اس میں بڑی حکمتیں ہیں. ولا تخضعن بالقول، اپنی گفتگو میں نرمی نہ رکھیں، سختی رکھیں. اس حکم کے اندر کی جتنی حکمتیں اس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. جب اس قسم کے واقعات سامنے آتے ہیں تو ان احکام کی حکمتیں ہم پر کھلتی ہیں. اللہ جل شانہ نے دیکھے نا، وہ اس کے بھاگنے کا جو واقعہ ہوا وہ بھی ایسا ہی ہوا. اول وہلے میں کوئی فون پر بات ہوئی، میسیجز کے ذریعے بات ہوئی، نرمی سے گفتگو کی گئی، دونوں کا میلان ایک دوسرے کی طرف ہوا، اور نتیجہ اس حد تک پہنچا کہ بچوں کو بھی لے کر چلی گئی اور دین کو بھی ترک کر دی. اب اگر شرعی حکم کی پابندی ہوتی، لہجے کے اندر سختی ہوتی، لہجے کے اندر نرمی نہ ہوتی، تو اس قسم کا واقعہ، افسوسناک واقعہ جنم نہ لیتا. تو یہ شریعت کے احکام پر اور ان کی جو ہے تقاضوں پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ. تو ہر حکم کا شریعت کے اندر اللہ نے جو حکم رکھا یا اللہ کے رسول نے جو حکم رکھا، بڑی حکمتیں ہیں. بس اوقات کچھ حکمتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہوتی اس کے اندر بڑی حکمت ہے. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. کتنی چیزیں ایسی ہیں جنہیں تم اچھا سمجھتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے. اللہ کا جو فیصلہ ہوگا وہی اچھا ہوگا. اور کتنی چیزیں ہیں جو تمہارے لیے بری ہیں، حالانکہ جنہیں تم برا سمجھتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے لیے بری نہیں ہے، وہ تمہارے لیے درست ہے، تمہارے لیے صحیح. تو اللہ اس کے رسول کے بتلائے وہ جتنے بھی احکام ہیں وہ حکمتوں سے بھرے ہوئے ہیں. انہی کے اندر عافیت ہے، انہی کے اندر امن ہے، اور انہی کے اندر فتنہ و فساد کا سدباب اور ازالہ ہے. اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك.